وضو نماز کی شروط میں سے اہم ترین شرط ہے۔ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ جب بندہ بے وضو ہو وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ نماز کی شروط میں بھی شامل ہے اور یہ مستقل عبادت بھی ہے۔ بندہ جب وضو کرتا ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے میرے اس وضو کے طریقے کے مطابق وضو کیا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو جیسے وضو کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو اس کے سارے گناہ وضو سے مٹ جائیں گے۔ نماز کے لیے چلنا اور نماز پڑھنا یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے مزید نیکیاں بن جائیں گی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے وضو کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم میں، عمر بن انبسہ یا عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے ساری غلطیاں نکل جاتی ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کی ساری غلطیاں اور گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتی ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس میں یہ لفظ ہیں۔ پھر جب بندہ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا وضو کرنے کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے ان رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا تو یسیرو کہیئتہ ولدتہ امہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دی ہے۔ بڑی عظیم الشان عبادت ہے وضو۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اتنا آسان اور اتنا بڑا موقع دیا ہے اور نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کو وضو کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے آپ کو انشاءاللہ وضو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز وضو کے اندر وہ ہے نیت، فرض ہے۔ کوئی بھی عمل مومن کا نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا۔ یہ حسن لغیرہ کے درجے کی حدیث بن جاتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو۔ یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی جس کام کا حکم دے دیں وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے وضو میں۔ جو جان بوجھ کر وضو پر بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو نہیں ہوتا، اس نے فرض چھوڑ دیا وضو کا۔ اسی طرح اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو جب اس کو یاد ہے وضو کے دوران پاؤں دھوتے ہوئے یاد ہے جو اسی وقت پڑھ لے تو وہ وضو پر اللہ کا نام انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گا۔ نیت کی پہلے پھر بسم اللہ کہا، اور یہ ہاتھ دیکھیں میں دھو رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، یہ بھی خلال کا طریقہ ہے اور یہ بھی خلال کا طریقہ ہے کر رہا ہوں، اور اپنی انگوٹھی کو بھی اپنی جگہ سے ہلا رہا ہوں تاکہ انگوٹھی کے نیچے بھی جگہ تر ہو جائے، اور گھڑی کو بھی ہلا رہا ہوں تاکہ گھڑی کے نیچے والی جگہ بھی تر ہو جائے۔ بسم اللہ بھی کہہ لیا، ہاتھ بھی دھو رہی ہے، پھر اپنے چلو کو بھرنا ہے اور اس طرح آدھا پانی میں نے منہ میں ڈالا تھا، آدھا ناک میں کھینچ لیا اور بایاں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیا۔ پھر دیکھ لیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرنا ہے، لب دونوں ہاتھوں کا، اور اپنے پورے چہرے پر یہ داڑھی کے پیچھے والا حصہ، کانوں کے آگے والا حصہ، اس کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے۔ اور پھر 3 مرتبہ دھونے کے بعد آپ دائیں ہاتھ سے چلو بھرتے، ایسے کرتے اور اپنی داڑھی کے اندر انگلیاں پھیر دیتے، یہ داڑھی کا خلال ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک دھوتے، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور آپ ٹوٹی کے نیچے کر کے ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے لیے سہولت ہے۔
یہ 3 مرتبہ دھو لیں، پھر بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھونے، یہ ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو تر کیا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے میں نے شروع کیا ہے اور اس کو گدی تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے گیا ہوں، اور وہاں سے دوبارہ انہی ہاتھوں کو واپس لوٹایا ہے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک پہنچ گیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا وہاں سے۔ یہ سر کا مسح ہو گیا، اور سر کے مسح کے بعد یہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہاتھوں سر کے مسح کے لیے پانی لیا تھا، انگلیاں تر ہیں، اس کو اپنے کانوں کی سوراخوں میں رکھا اور ایسے دونوں انگلیوں کو اکٹھا ہی دونوں کانوں کے اندر گھما کر یہاں تک لے آئے، اور یہاں سے انگوٹھوں کو اپنے پیچھے کانوں کے پیچھے سے یہاں تک لے آئے، اور یہ کانوں کا اور سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں دھوتے تھے۔ پاؤں دھوتے ہوئے یہ ہے، یہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور پورے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے ٹخنوں تک۔ پھر دوسرے پاؤں کو دھونا ہے، ایسے ہی انگلی سے خلال کریں ان کی 5 انگلیوں کے درمیان اور پورے پاؤں کو دھو لیں۔ وضو کرتے ہوئے پانی کو زیادہ ضائع نہیں کرنا۔ بے شمار لوگ ہیں جو وضو کرتے ہوئے ٹوٹی فل کھول دیتے ہیں، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے مسلسل، اور بہت سارا پانی وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ ایک مد 9 چٹانگ کا ہوتا ہے۔ یہ جو آدھا کلو والا ایک گلاس ہے نا، یہ پانی ایک انسان کے مسلمان کے وضو کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک مد سے وضو کرتے اور 5 مدوں تک، 4 مدوں سے لے کر 5 مدوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ 5 مد پانی یہ تقریباً کوئی 3.25 کلو پانی بنتا ہے، تو اتنے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ پانی چاہے آپ جاری نہر پر ہوں چاہے ٹوٹی پر بیٹھے ہوں، اس کا خصوصی خیال رکھیں کہ پانی زیادہ ضائع نہ کریں، جتنا کم پانی استعمال ہو سکے اتنا پانی کم استعمال کریں دوران وضو۔ بہت سے لوگ وضو کے دوران الٹے ہاتھوں سے اپنی گردن پر پھیرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ہے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی نہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اور نہ ان کے قول سے ان کی صحیح سند کے ساتھ ایسا کرنا ثابت ہے کہ انہوں نے الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا ہو۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو مکمل کرنے کے بعد سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، پانی کے چلو لیتے اور اپنی شرمگاہ کی طرف اپنی قمیض کے نیچے پھینک دیتے۔ یہ بھی وضو کے مسنون اعمال میں سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد آپ دعا پڑھتے، دعا کے لیے جو ہے نا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا یا دعا کے لیے انگلی کھڑی کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ دعا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، رب العالمین اس کے لیے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور وضو کے بعد جو کفارہ مجلس والی دعا ہے، یہ پڑھنا بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔